به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله صدق الله العظيم. میں نے کلام پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا دکھا دیا. اس کے ماتحت میں بڑی تفصیل خیال آیا کہ آئندہ کل 15 اگست جس کو ہم یوم آزادی کہتے ہیں، یہ یوم آزادی کیا ہے؟ کس سے آزادی؟ وہ اصل میں مسلمان اس سے بہت ناواقف اور آزادی کیسے حاصل کی اس کا جاننا بہت ضروری. کہ اس کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے کیا قربانیاں دی، اس کا جاننا بہت ضروری. کیوں؟ اس قوم کو زندہ رہنے کا حق یہ نہیں جو اپنے اسلاف کی قربانیوں سے ناواقف ہے. اتنا بڑا احسان ہے ان کا، بیان نہیں کر سکتا. ابھی تو ایک ہی مجلس میں مجھے بیان کرنا ہے. انشاءاللہ اس بات کو اگر 10 مجلس میں بیان کرنا ہو تو تفصیل سے بات آ سکتی ہے. لیکن اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مفید باتیں دل میں القاء فرمائے جس سے ہمیں فائدہ ہو. وہ قوم مردہ ہے جو اپنی اسلاف کی قربانیوں کو بھلا دے رہے ہیں. واقعیتاً آج دیکھا جائے ہم ایسے ہی ہیں. ہمیں بتائیں کیوں؟ ہمیں جتنا اسکول میں پڑھایا جاتا ہے بس اتنا ہی آتا ہے، اور اسکول میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ
وہ چند نام ہے: گاندھی جی، نہرو، بھگت سنگھ، ایسے چند، سبھاش چندر بوس، رنجیت سنگھ، پرتاپ سنگھ، شیواجی. اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں. یہ تو کچھ نہیں کے سامنے. واللہ تاریخ کو مسخ کر دیا گیا قصدن. وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو انجان رکھو ان کی تاریخ سے، تاکہ یہ ہمارے غلام بن کے رہے. اگر ہمیں اپنی تاریخ معلوم ہوتی انشاءاللہ ہندوستان میں سینہ تان کر چلتے ہو. لیکن پتہ ہی نہیں ہمیں. اور جو پتہ ہے ہمیں اتنا ہی ہے جتنا یہ جو سرکار ہمیں بتاتی ہے، بس اس سے آگے نہیں. واقعیت ہم مردہ ہیں. یاد رکھنا، جو مردہ ہوتے ہیں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں. اس کو مردے کو دور کر دیا جائے، پھٹکار دیا جاتا ہے، تعفن ہوتا ہے، اس سے گن محسوس ہوتی ہے. آج یہی حالت ہے مسلمانوں کا. کیوں؟ خود ہم مردہ ہوئے. یہ جملہ جو میں نے کہا واقعیت صحیح معنوں میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اس قوم کو جو اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھول جائے. صرف یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، اسلاف کی قربانیوں سے سبق لینا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. اور انہوں نے کیوں قربانیاں دی وہ مقصد سمجھنا ہے. ایک ہی بات میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. قربانی دینے کا مقصد تھا ہندوستان میں اسلام کو بچانا اور مسلمانوں کی حفاظت اور ایمان بچانا. بس یہ مقصد تھا. میں نے اتنے جملے میں کہا. اب یہ کیسے تھا بڑی تاریخ ہے. میں نے کہا انشاءاللہ 10 اتوار جائیں گے پورا آپ کے سامنے آ گیا. بس یہ مقصد تھا ہمارے علماء کا، کوئی دوسرا مقصد نہیں. اور ہمارے جو علماء تھے وہ کس کی قدر پر تھے، کس کے نہج پر تھے، کس کے طریقے پر تھے؟ ہمارے اسلاف صحابہ. اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ ایک ہی جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک صحابی رسول حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچے، رستم نے پوچھا کیوں آئے آپ یہاں؟ اپنے ملک میں رہتے، اتنے دور آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہا ہم نے آئے اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا یہاں، اللہ نے ہمیں اٹھایا، اللہ کے حکم نے. کون سا حکم؟ جو میں نے ٹکڑا تلاوت کیا. ان الحکم الا للہ،
حکم تو دنیا میں اللہ ہی کا چلے گا، کسی کا نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمارے اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ۔ اللہ نے ہمیں بھیجا تاکہ ہم نکالیں اللہ جس کو چاہے بندوں کی عبادت سے اللہ کی عبادت کی طرف۔ مخلوق بندوں کی عبادت کرتی ہے، بادشاہوں کا حکم مانتی ہے، حکم اللہ کا، عبادت اللہ کی۔ فرعون نے کیا کیا تھا؟ اپنے مخلوق کو اپنے سامنے جھکایا تھا، معبود ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تو یہ بندوں کی عبادت اس سے نکال کے اللہ کی عبادت کی طرف لانا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ جب بھی بندہ بہت جاتا ہے، صحیح رستہ چوک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ایک ایسا بندہ منتخب فرماتا ہے جو بندوں کو صحیح رستے پر لاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ایسا جذبہ بھی عطا فرماتے ہیں، ایسی ہمت بھی عطا فرماتے ہیں کہ سب قربان کر دیتے ہیں، نہیں جان کی پرواہ، نہیں مال کی پرواہ، نہیں بال بچوں کی پرواہ، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ بھی جو بھی اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، ٹکرائے گا، سب کو اپنے پیروں تلے رون ڈالے گا۔ اللہ ایسا جذبہ عطا فرماتا ہے۔ ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ ایسا آدمی پیدا کرتا ہے۔ جب دین پرانا ہو جاتا ہے، دین میں بدعات داخل ہو جاتی ہے، رسم و رواج اسلامی احکام پر غالب آ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے مجددین کو پیدا فرماتا ہے جو دین کو پھر از سر نو اسی حالت پر لے آتا ہے جس حالت پر اللہ تعالیٰ نے دین کو نازل کیا تھا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی سنت ہے۔ تو ایسی ہمت بھی عطا فرماتے ہیں، ایسا جذبہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اس طرح پوری تفصیل ہے، ایک مثال بھی بصیر میں ہے۔ تو اسی طرح حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت کی طرف لے آئے، اس لیے ہم آئے ہیں۔ آگے فرمایا وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، دنیا کی تنگی سے نکالے اور دنیا کی وسعت کی طرف ہم نکالے۔ دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف ہم لانا چاہتے ہیں کہ دنیا اللہ کی بہت وسیع ہے، تنگی سے نکلو۔ یہ کیا؟ یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یہ سب کیا مشہوری بات ہے؟ خود کیوں حرام کرتے ہو؟ خود کیوں دنیا کو تنگ کرتے ہو؟ جو اللہ نے تنگ نہیں کیا، اللہ نے حرام نہیں کیا، اس کو خود کیوں حرام کرتے ہو؟ اپنے اوپر خود کیوں تنگی کا معاملہ کرتے ہو؟ بہت تفصیل ہے اس میں، اشارہ کر دیا۔ آگے فرمایا وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ
کہ یہ جو مذاہب کے جو ظلم ہے اس سے ہم نکالیں اور اسلام میں جو عدل ہے اس کی طرف لاویں. اسلام میں کیسا عدل ہے؟ کتنے واقعات ہیں. ایک مجلس نہ کافی ہے، صرف مختصر ایک واقعہ میں سنا تو مختصر. اسلام میں کیسا انصاف ہے، سب برابر. ملک غسان بادشاہ جب اسلام قبول کیا، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. طواف کر رہے تھے. یہ بادشاہ اپنے زمانے کا تھا، نصارہ کا. یہ بھی طواف کر رہا تھا اسلام لانے کے بعد. طواف کی حالت میں کوئی دیہاتی تھا، بدبو کی سبزہ، اس کے پیر میں اس بادشاہ کی چادر آ گئی، جس سے چادر کھل گئی. اس کو غصہ آیا بادشاہ، پیچھے مڑ کے دیکھا، دیہاتی بدبو ایک تماچا مارا زور سے، بدبو گر گیا. بدبو نے کہا میں نے قصدن نہیں کیا، بھولے سے آپ کی چادر میرے قدموں کے نیچے آ گئی، اس میں میرا کیا قصور؟ آپ نے کیوں تماچا مارا؟ میں امیر المومنین سے شکایت کروں. طواف پورا ہو گیا، بدبو حاضر ہوئی امیر المومنین کی خدمت میں. فرمایا امیر المومنین فلانے نے مجھے تماچا مارا. پورا واقعہ سنایا. حضرت عمر نے بلایا کہ یہ جو کہتے ہیں صحیح ہے، دیکھو تحقیق. ایک دم کسی کی بات پر اعتماد نہیں کر لینے کا جب تک سامنے سے بھی آپ تحقیق نہ کریں. فیصلہ نہیں کیا ایک دم. حضرت عمر نے ان کو بلایا تو اپنے زمانے کا بادشاہ تھا، غسان تھا. کہا ہاں میں نے مارا تماچا. کیوں مارا؟ میری چادر کھول دی. وہ کہتا ہے بھولے سے. یہاں بھولے سے. اچھا تسلیم کر لیا آپ نے کہ آپ نے تماچا مارا. ٹھیک ہے ہاں، آپ کو بھی تماچا مارا جائے گا. یہی مارے گا اتنے زور سے. قصاص لیا جائے گا. ٹھیک ہے کیا یہ مجھے تماچا مارے گا؟ یہ تصور میں نہیں آ سکتا تھا اس کے. میں کون اور یہ کون؟ بادشاہ کو پہلے اختیار ہوتا تھا، جو کرنا ہو کرو. یہ ہے جوہری لگیا. لیکن اسلام میں نہیں چلے گا. کہ ہاں وہ معاف کرے تو بات الگ ہے، تو معافی ہے، ورنہ معافی نہیں ہے. تو کہا مجھے ایک دن کی مہلت دے دے. کہا کوئی حرج کی بات نہیں، کسی کس پر لیا جائے گا. راتوں رات بات روم چلا ہے اور یہاں آ کر نصرانی ہوگی. اسی بات پر بس مجھ جیسے سے بدلا. حضرت عمر کو پتا چلا کیسا ہو. حضرت عمر نے فرمایا ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، کوئی افسوس نہیں. وہ تو صحیح بادشاہ مسلمان ہوا تھا، وہ پھر مرتد ہو گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں اس پر ہمیں کوئی افسوس نہیں. افسوس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا حکم ان کو نہیں ماننا تھا. پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں اسلام میں. یہ ہے عدل اسلام. کوئی بھی ہو. اللہ کے رسول فرماتے تھے قریش کی ایک عورت فاطمہ نامی نے چوری کی
حضرت اسامہ جیسے بڑے بڑے صحابہ سفارش لے کر آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لال پیلے ہو گئے، غضبناک ہو گئے. تم اللہ کے وجود میں سفارش کرتے ہو؟ یہ مجھے خاندان کیا اس لیے اگلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ نچلے درجے کا آدمی کوئی گناہ کرتا اس پر سزا قائم کرتے، اور اونچے قسم کے خاندان کا کوئی آدمی کوئی ارتکاب کرتا کسی گناہ کا تو اس کو سزا نہ دیتے معافی مل جاتی. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اپنی قوموں کو. تم کیا یہ چاہتے ہو؟ ہلاک ہونا چاہتے ہو؟ سنو، یہ فاطمہ تو قریش کی ہے، میری لگتے جگہ فاطمہ بھی چوری کرے اس کا بھی حق کر تمہیں تو. یہ ایسا انصاف ہے، یہ ہے ہمارے پاس. جب تک اس پر عمل تھا پوری دنیا میں مسلمان کی حکومت، لوگ چاہتے تھے تم ہمارے اوپر حکومت کرو، عاجزی کرتے تھے، روتے تھے. جب مسلمانوں کا قبضہ ہوا روم و فارس پر تو عاجزی کرتے تھے کہ تم ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، تمہاری حکومت میں کتنا امن ہے، کتنا انصاف ملتا ہے، ہماری بہو بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے، ہمارا خون محفوظ ہے، ہمیں انصاف ملتا ہے. ہمارے بادشاہوں نے ہم پر ظلم ہی ظلم کیا، ہم عاجز آ گئے، ہم اپنے بادشاہوں سے غیر شکایت کرتے ہیں، اپنوں ہی کی شکایت کرتے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دے رکھی ہے اسلام کی، لیکن اس پر عمل بھی تو ہو. اس کی آج کوئی قیمت نہیں ہے. بہت افسوس کی بات ہے مسلمانوں، جس مقصد کے لیے ہندوستان کو آزاد کیا تھا وہ مقصد فوت ہو چکا ہے. وہ یہاں خاص کر کے ہمارے نوجوانوں میں، اور نوجوانوں میں بھی ہماری نوجوان بچیوں میں اس کا قصور بچیوں کا ہے. 10% ہوگا، 25%، 80%، 75%، 90% قصور ان کے والیوں کا ہے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کو؟ والیوں کا قصور ہے. کوئی قیمت ہی نہیں ہے آج ہماری بچیوں کے پاس ایمان کی، اسلام کی. ابھی بات آئی انشاءاللہ میں کہتا ہوں، معمولی دنیا کے خاطر، ایک دنیا کے منصب کے خاطر، معمولی منصب کہ میری بچی نرس ہو جائے، میری بچی بی ایڈ کا کورس کر لے، ایم اے کا کورس کر لے، میری بچی 12 تک پڑھ لے، میری بچی کالج کی 3 سال کر لے، اس کے بعد ڈگری حاصل کر لے، میری بچی وکیل بن جا رہے ہیں. کس کے خاطر ایمان بیچ رہے ہیں؟ سروے کرو. گزشتہ سال سروے کیا تھا، 8 لاکھ مسلمان بچیاں مرتد ہو چکی ہیں. ان میں سے 95%، 8 لاکھ میں سے یوں سمجھو 7.5 لاکھ سے بھی زیادہ بچیاں کالج کی پڑھنے والی تھی. یہ تعلیم، یہ کالج کی تعلیم مرتد بنا رہی ہے، لیکن والیوں کی نیند حرام نہیں ہوتی. جو کالج میں جاتی ہے مرتد نہیں بنی مثال کے طور پر، لیکن حیا تو بیچ کے آئی، بے حیا تو بن کے آئی.
نہیں اپنا دیکھتے ہیں، نہیں غیر دیکھتی ہے، بے تکلف پاتے ہیں، اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی، اپنوں یعنی مسلمانوں کے ساتھ، غیروں یعنی غیر مسلم کے ساتھ بے تکلف دوست نوجوان لڑکیاں جب ان سے کہا جاتا ہے غیر مسلم ہے تو کیا میرے ساتھ اسکول کلاس میں پڑھتا ہے، میرا فرینڈ ہے، لفظ تو دیکھو بولتی ہے 20 سال کی بچی نوجوان، شرم و حیا کی پیکر، پہلے کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی، ایک مسلمان بچے کے سامنے غیر آپ اٹھا کے دیکھیں، آج بے تکلف اپنے بغل میں لے کر گھومتا ہے گیا، حیا بک گئی، ایک معمولی کمپیوٹر سکھانے کے خاطر، معمولی انگریزی کے خاطر، معمولی بس یہ کہلانے کے خاطر کہ میری بچی بھی پڑھی ہوئی ہے، بس یہ کہلانے کے لیے جس مقصد کے لیے ہندوستان کو آزاد کیا تھا، مقصد بہت ہو رہا ہے۔ پتا ہے ایک بچے کے خاطر بھائی کی عزت خاک پہ مل گئی، باپ اپنی گردن اٹھا کے نہیں چل سکتا، پہلے جو ان کی عزتیں تھی ماں کی، گھر والوں کی، خاندان کی، ملیا میٹ ہو گئی ایک بچی کی بنا پر، پھر بھی نیند نہیں ہوتی، روز بروز شوق بڑھتا جاتا ہے بچیوں کو کالج میں پڑھانے کا۔ واللہ میں کہتا ہوں سنو مسلمانوں، ایسی تعلیم کے مقابلے میں بچیوں کو ان پڑھ رکھنا بہتر ہے، کہ جو تعلیم ایمان کو سودا کرنے کا سبب بنے، حیا کو بیچنے کا سبب بنے، جو تعلیم کیا کام کی، چند سال دنیا میں جینا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، کیا کرو گے؟ مجھے ایک بچی ایسی بتاؤ کالج والی جو بچی ہوئی ہو بے حیائی سے، ایک تو کالج میں جانا، موبائل، اسمارٹ موبائل، کیا پوچھنا، پھر تو کون لاتا ہے؟ بچی کہاں کے لاتی ہے؟ بچی فیس بھرتی ہے، والی سب جانتا ہے کہ میری بچیوں کی دھندے کیا ہے، لیکن بس اتنا کہلانے کے لیے میری بچی بھی 12 تک پڑھی ہے، میری بچی بھی کالج میں گئی ہے، میری بچی بھی انگلش جانتی ہے، میری بچی بھی کمپیوٹر جانتی ہے، بس اتنا کہلانے کے لیے آج مسلمان نے عزتوں کا نیلام کر دیا، ایمانوں کا نیلام کر دیا، اسلام کو بالائے طاق رکھ دیا۔ کبھی نہیں پوچھے گا باپ کہ بچی تجھے نماز آتی ہے، تو مجھے قرآن پڑھ کے سنا، مسئلے کیا ہے بتا دوں، نہ ان کے مسئلوں کا پتا، نہیں روزوں کا پتا، نہیں رمضان کی عظمت کا پتا، کس کا قصور ہے؟ والیوں کا۔ اس لیے ہندوستان آزاد کرا ہے، اس لیے لاکھوں کی تعداد میں علماء اور مسلمانوں نے قربانیاں دی، اس لیے نہیں، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اسلام کے حفاظت کے لیے قربانیاں دی۔ کب فتوے دیا علماء نے؟ جس وقت جو انگریز کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، ملکہ ایلزابتھ نے قائم کی تھی انڈیا میں سب سے پہلے 1613 میں، اور یہ سب کچھ کب ہوا معلوم؟ یہ بھی میں آپ کو مختصر بتا دوں، جس وقت اندلس مسلمانوں کے قبضے سے ساقط ہو گیا 800 سالہ مسلمانوں کی
شان و شوکت والے حکومت ہاتھ سے چھین لی گئی، پھر بعد میں جو ظلم کیا گیا. آپ کتابیں نہیں پڑھ سکتے، تاریخ اردو آپ مطالعہ نہیں کر سکتے. آپ کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں. ایسی تاریخ ہے، ایسا ظلم کیا مسلمانوں پر، اور کیسے خزانے تھے. اندلس میں سب سے پہلا جو واقعہ پیش آیا دنیا میں وہ سقوط اندلس کا آیا. اس کے بعد ان انگریزوں کو جو جذبہ پیدا ہوا پوری دنیا میں حکومت کرنے کا، مسلمانوں سے حکومت کو ضبط کرنے کا، اس کے بعد ہوا. یہ اصل سبب بنا، یاد رکھنا. چاہے ہندوستان کی آزادی ہو، چاہے خلافت عثمانیہ ترکوں کی خلافت کو گرانا ہو، اس کا سب سے پہلا جو سبب بنا سقوط اندلس بنا. 800 سالہ حکومت تھی مسلمانوں کی. مسلمانوں نے جو دیا دنیا والوں کو، مغرب کو، یورپ کو، اتنا بڑا احسان ہے. اس احسان کا بدلہ پوری دنیا قیامت تک نہیں چکا سکتی. تاریخ پڑھے تو آپ کو پتا چلے کہ مسلمانوں نے کیا کیا. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین. پوری دنیا نے کیا نقصان اٹھایا مسلمانوں کی انحطاط کی بنا پر، گرنے کی بنا پر. پوری دنیا میں نقصان ہوا، ہر اعتبار سے نقصان ہوا. اس کے بعد جو ظلم جو شروع ہوا ہر ایک کے اوپر، اس وقت جو سکون کا امن جو تھا، اس میں جو ترقی تھی تعلیم کے اعتبار سے بھی، ایجادات کے اعتبار سے بھی، تاریخ پڑھے تو آپ کو پتا چلا. اب ان کو حوصلہ بننے لگا. اس کے بعد انہوں نے ہندوستان کی طرف نظر اٹھائی. یہ جو ہمارے قبضے میں آ جا رہے ہیں، پوری دنیا، عالم اسلام جو کچھ ہے، اس پر قبضہ کرنا آسان ہے. اس وقت سب سے بڑا ملک تھا ہندوستان. کنیا کماری سے لے کر کابل تک، گجرات سے لے کر بنگال تک. سری لنکا بھی آ گیا، برما بھی آ گیا، رنگون آ گیا، بنگلہ دیش آ گیا، پاکستان آ گیا، افغانستان آ گیا. 7 ملک تھے گویا ایک. مغلوں نے جو حکومت کی نا، یہ 7 ملک تھے ان کے ماتحت. 1100 سال تک حکومت کی مسلمانوں نے ہندوستان میں، لیکن کوئی جانتا نہیں. ایسا حال ہو چکا ہے. حکومت والے تو ہمارے دشمن ہیں مسلمانوں کے، اسلام کے. وہ تھوڑی بتائیں گے، ہمیں بتانا بھی پڑے گا اور ہمیں جاننا بھی پڑے گا. کوئی نہ بتاوے تو آپ ان سے درخواست کرو کہ ہمیں اپنی تاریخ بتاؤ، تو ہم اپنے بچوں کو بتاویں. ورنہ بچے تو اسکول جائیں گے، بس ان کا نام لیں گے، گاندھی جی اور نہرو بس، اور بھگت سنگھ. اس کے علاوہ کسی کو نہیں جانے. کیوں؟ کتابوں میں نام ہی نہیں ہے مسلمانوں کے. حالانکہ کتنے سال سے مسلمان قربانی دیتے ہیں معلوم؟ سب سے پہلے جو قربانی شروع ہوئی کیرلا کے علماء تھے. یہ ابتدا 125 علماء کو ایک ڈبے میں بند کیا گیا. ڈبے کی کیپیسٹی کتنی تھی معلوم؟ 50 آدمی بیٹھ سکتے. اب آپ ہی بتاؤ 125 کو کس طرح رکھا ہوگا. کیرلا سے کلکتہ لائے گئے اور ڈبا کیسا تھا؟ شٹل پار دیا، بند نہیں، ہوا کا آنا جانا، کوئی روح بھی نہیں ہوا کا. نہیں کھانا نہیں پینا. اندازہ لگاؤ کیسے علماء نے قربانی دی ہوگی. پتا ہے آپ کو؟ کلکتہ آنے تک میں 70 علماء وہاں انتقال ہو چکے اور 50 علماء، 70 علماء کی لاشیں معلوم نہیں کب سے انتقال ہو گئے ہوگے. اس کی تابتن بدبو کی بنا پر 50 علماء بے ہوش تھے.
سب سے پہلی قربانی کوئی بولتا ہے علماء تھے، جس کو موپلے مسلمان کہتے ہیں. ان کا احسان ہے کہنا تھا کہ علماء کا مسلمانوں سب سے پہلے جو ابتدا کی مقابلہ کرنے کی، انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں ان انگریزوں کی حکومت غالب آ رہی ہے، یہ ہمیں مغلوب کر رہے ہیں. انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن کیا کریں، اکثر ہم مسلمانوں کو اگر نقصان اٹھانا پڑا اپنے بھائیوں سے. یہ پوری تاریخ میں آپ کو کہتا ہوں ایک جملے میں. حضرت حسین کو نقصان اٹھانا پڑا مسلمان سے، اور وہ مسلمان کون تھا؟ عراق کے کوفہ کے شیعہ لوگ. زیادہ تر نقصان جو مسلمانوں کو ہوا اسلام کو شیعوں سے ہوا. چنگیز خان جو سب سے پہلا خطرناک جو مسلمانوں کے لیے تھا، کس نے اٹھایا؟ شیعہ نے. ناصر نامی شیعہ نے. ہلاکو خان اس کا پوتا بغداد پر کس نے ابھارا؟ القمی نے. شیعہ تھا. معتصم باللہ کا وزیر عباسی خلافت تھا. اور فوج کا جنرل کون تھا معلوم؟ توسی کون تھا؟ شیعہ تھا. فوج کو دفتر کر دیا تھا. پوری تاریخ شیعوں کی پڑھ لو، نقصان کے علاوہ کوئی ان کا کارنامہ نہیں ہے اسلام اور مسلمانوں کو، سنیوں کو. ابھی تک کی تاریخ پڑھ لو. سراج الدولہ 1779 میں شہید ہوئے. کس کی غداری سے؟ میر صادق کی غداری سے. شیعہ تھا. ٹیپو سلطان مولانا فتح علی خان، یہ تو نام انگریزوں نے رکھا ٹیپو، کتے کے نام پر. نعوذ باللہ. اتنا بڑا قطب اللہ کا ولی اور بزرگ کوئی نہیں ہوگا اس زمانے میں. اور کیسا فوٹو بناتے ہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بغیر داڑھی کا. ارے وہ تو قطب تھے، بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے وہ تو، اور بہادر تھے. لیکن کسی کو پتا نہیں کہ وہ داڑھی والے تھے. کیوں؟ ہم تو اسکول کتابیں ہیں چوپڑیوں میں، ہم نے تھوڑی ہماری تاریخ پڑھی کہ ٹیپو کون تھے. ارے مولانا فتح علی خان تھے وہ تو. میسور میں جب جامع مسجد بنائی نا، جنہوں نے میسور دیکھا ہوگا، جامع مسجد دیکھی ہوگی، انہوں نے بنائی. کیا شرط رکھی معلوم؟ جمعہ سے شروعات. انہوں نے فرمایا سب سے پہلی نماز وہ آدمی پڑھاوے جو صاحب ترتیب ہو. صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں؟ بالغ ہونے کے بعد سے آج تک کسی کی ایک ساتھ 4 نمازیں 5 نمازیں فوت ایک ساتھ نہ ہوئی ہو. ایسا پورے مجمع میں علماء تھے، بزرگان تھے، سناٹا چھا گیا. کسی کی ہمت نہیں نماز پڑھانے کی. مجبوراً ٹیپو سلطان کو آگے ہونا پڑا کہ میں بالغ ہونے کے بعد سے آج تک میری نماز قضا نہیں ہوئی، میری تہجد قضا نہیں ہوئی آج تک. کون غدار تھا؟ کس نے میسور کی حکومت کو ساکت کروایا؟ ان کے وزراء. میر جعفر شیعہ تھا. جتنا نقصان ہوا، چاہے ہندوستان ہو، چاہے ایران ہو، چاہے اربستان ہو، چاہے اندلس ہو، چاہے بغداد ہو، چاہے شام ہو، چاہے مصر ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے یمن ہو، چاہے افریقہ ہو. دیکھو میں آپ کو یہ اشارے سے کر رہا ہوں، جتنی بھی حکومتیں تھیں مسلمانوں کی، جو مسلمانوں کی حکومتیں چلی گئی شیعہ کی کارستانی کی بنا پر، ان کی کرتوت کی بنا پر. تو اپنوں سے جتنا نقصان پہنچا مسلمانوں کو، کسی سے نہیں پہنچا. یہاں بھی جتنا نقصان پہنچا ہمارے علماء کو، ان سے پہنچا. علماء میں
یہ تو میں نے آپ کو بتایا کیرلا کے صحیح معنوں میں انگریز کا جو مقابلہ کرنا جو شروع ہوا تھا، سب سے پہلے ابتدا ہوئی تھی کس کی معلوم آپ کو؟ کون عالم تھے وہ؟ سید احمد شہید۔ اپنوں نے غداری کی، بہت غداری کی، پوری تفصیل ہے انشاءاللہ۔ میں نے تو 10 اتوار کہا ہے، 10 اتوار بھی کم پڑے انشاءاللہ۔ ایسی غداری کی۔ پشاور کے جو امیر تھے خان محمد، ان کے کھانے میں زہر دیا۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی کو، واللہ ان کی روحانی طاقت میں آپ کو بیان کروں، آپ کے تصور میں نہیں آ سکتی۔ ایسی اللہ نے طاقت عطا فرمائی تھی، روحانی، جسمانی نہیں، روحانی۔ میں تو کیا بیان کروں، انگریز خود کہتا تھا یا ہندوستان میں کہ احمد شہید کی روحانی طاقت سے میں خود پریشان ہوں۔ کیسے اللہ نے طاقت عطا فرمائی روحانی۔ جس جگہ قدم رکھا بلا کا کلا کما کر دیتے تھے، اسی مجلس میں سب توبہ کر لیتے تھے، سامنے بھی رہتی سنی بن جاتی۔ شیعہ لوگوں کا جب اکٹھا ہوتا وہاں ان کا قدم ہو جاتا، سب کے سب توبہ کر لیتے تھے۔ کیسی روحانی طاقت رکھی۔ میں نہیں کہتا شاہ اسماعیل شہید جیسی ہستی، وہ یوں کہتی ہے ایسی طاقت تو میں نے شاہ عبدالعزیز میرے جو چچا ہیں ان کے بھی شیخ ہیں، ان کے بھی استاد سید احمد شہید، ان میں بھی میں نے ایسی طاقت نہیں دیکھی۔ کیسے ہوں گے وہ سید احمد شہید؟ انہوں نے شروعات کی انگریزوں کے مقابلے کے لیے 1817 سے، لیکن 1831 میں بالاکوٹ شہید۔ ابھی بھی بالاکوٹ پہ کتنے شہیدوں کا مزار ہے۔ ابھی بھی آپ جاویں، یہاں تو نہیں جا سکتے، وہ تو پاکستان علاقے میں پڑتا ہے۔ ایسی نورانیت، ایسی رحمتیں آپ کو محسوس ہو۔ کئی سال ہو گئے، 1831 کی میں بات کرتا ہوں، یہ تو 2022، تو گویا 190 سال ہو گئے۔ 1831، 1931 اور 2022، 190 سال ہوئے نا ان کی شہادت کی۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید جیسے ان کے مرید بنے، یعنی کیا وہاں سے ابتدا ہوئی تھی۔ خاص اس سے پہلے بھی کیا، کیسے کیا؟ انہوں نے بھی سید احمد شہید نے بھی، یاد رکھنا، ان کے استاد، ان کے شیخ، ان کے بڑے بڑے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا 1803 میں۔ کیا فتویٰ دیا؟ جب اس کمپنی والوں نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ جس وقت حضرت فتح علی خان ٹیپو سلطان شہید ہو گئے 1799 میں، اس کے بعد انگریز کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ ان کے لیے سب سے بڑی کوئی رکاوٹ تھی تو میسور کی حکومت۔ کیوں؟ ٹیپو سلطان یوں سمجھو شیر تھے، شیر۔ آپ کو پتا بھی ہے ان کا جملہ، ان کی وزیر نے، یا اللہ وہ منظر اگر آپ پڑھیں جو اکیلی حالت کا تھا، جو مقابلہ کیا انگریز کے ساتھ، میر صادق کے رستے میں تھا، ان کا خادم راجہ خان، کیسا خادم، ان کے لیے کیا نہیں کچھ کیا ہوگا حضرت نے، سب کچھ کیا تھا، اپنا خادم بنایا تھا، بادشاہ بنایا، یعنی کیا آپ بتاؤ کیسی نوازشیں ہوگی۔ صبح سے لڑ رہے تھے، شام کو راجہ خان پر نظر پڑی، اس کے ہاتھ میں چھاگل تھی۔ راجہ خان بہت
خادم کئی سالوں تک رہا خدمت میں، نوازشات کی بارش، نعمتوں کی بارش اس کے اوپر، اپنا بادشاہ، اپنا آقا اخیری وقت ہے، لڑ رہے ہیں، زخموں سے پورا بدن چھو رہے ہیں، تو کہا میں بہت پیاسا ہوں، بڑا بے چین ہوں، مجھے پانی پلا دے۔ راجا خان نے کہا نہیں ہو سکتا۔ کیسے اس کے دل نے گوارا کیا ہوگا اپنے آقا، اپنے بادشاہ کو ایک انگریز کی معمولی لالچ دینے کے بنا پر پانی نہیں پلایا، پیاسے شہید ہوئے۔ میر صادق رستے میں ملا، کہا یہ کپتان دیکھ لینا، تیری اولاد، تیری نسل ٹکڑے ٹکڑے کی محتاج ہو جائے گی، آج ایسا ہی ہے، اور تیرا بھی حشر دیکھ لینا کیا ہوتا ہے۔ بزرگ تھے، زبان سے نکل گیا۔ اتنے میں ایک فوجی پیچھے سے آیا، میر صادق کو دیکھا، کپتان تو نے یہ سب کچھ کیا، تو نے دروازے کھول دیے قلعے کے، انگریز کو تو نے بلایا، کپتان تو جینے کا حق نہیں رکھتا دنیا میں، ایک طالبان ماری جنگل اڑا دی اسی وقت۔ کیا ملا؟ جہنم نصیب کر دیا۔ 3 دن تک اس کی لاش کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، بدبو آ رہی تھی، زبردستی دھکے مار مار کر گدے میں پھینک دیا اس کو۔ یہ حالت ہوئی دنیا میں، یہ ذلت تھی، غداری کی۔ ہاں، تو 1799 میں جب سلطان ٹیپو شہید ہو گئے، اس وقت جنرل خاص جو فوج کا جنرل کا سپہ سالار تھا، انگریزی فوج کا، آپ اندازہ لگاؤ، شہید ہو گئے تھے، پھر بھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی پاس جانے کی۔ شیر ہے یہ تو، شیر۔ کتنے زخم لگے تھے گولیوں کے، تلواروں کے، پانی نہیں ملا، پیاسے گرے تھے۔ اتنے میں کوئی انگریز آیا، فوجی ماننے کے لیے، تو حضرت کسی حالت میں اٹھے، ایک تلوار ماری، وہی اس کا کام کر دیا۔ ان کو پتا چلا انگریز فوج کو کہ یہ زندہ ہے، پھر گولیاں برسائی، شہید ہو گئے، تڑپ رہے تھے، شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جو ان کا جنرل تھا، سپہ سالار، وہ آیا اور سینے پر کھڑا ہو گیا، آپ کی لاش پر اعلان کیا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، جو رکاوٹ وہ ہم نے ختم کر دی۔ بتاؤ، ایک بھی غیر مسلم کا نام آتا ہے؟ لیکن کل دیکھ لینا، لیکچر سن لینا، ٹاک ہمارے پی ایم کی، ایک مسلمان کا نام بولے تو دیکھ لینا۔ 1700، یہ تو میں صرف سلطان ٹیپو، ان کی فوج کے ہزاروں آدمی شہید ہو گئے، ان کا گھربار شہید ہو گیا۔ سید احمد شہید کے ساتھ ہزاروں مسلمان جو اللہ کے ولی تھے شہید ہو گئے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے۔ کتنے علماء تیرا لے کے اب شہید ہو گئے، اور حکومت مسلمانوں کی تھی، کتنے مسلمان شہید ہو گئے۔ یہ تو 1799 کی بات کی، جب یہ حکم، جب دیکھا انگریز نے اب جو ہمارے لیے جو سب سے بڑا رونا تھی، سب سے بڑی رکاوٹ تھی، اس کو ہم نے ہٹا دیا، اعلان کر دیا۔ اس وقت دہلی کا بادشاہ کون تھا معلوم؟ شاہ عالم۔ تو کیا کہا انگریز نے؟ اعلان کیا، خلقت خدا کی، ملک بادشاہ کا، حکم کمپنی بہادر کا چلے گا۔ یہ 3 لفظ کہے، یہ مخلوق اللہ کی، ہاں صرف بادشاہ نام کی رہے گی، شاہ لیکن حکم ہمارا۔ ایسا ہی تھا۔ جب یہ جملہ سنا، کس نے؟ وہ بھی عالم تھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا جہاد کا۔ اب ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، یہ غلام بنانا چاہتے ہیں، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، کسی کا نہیں چلتا۔ ان الحکم الا للہ، یہ میں نے ٹکڑا بیان کیا تھا، تلاوت کیا تھا، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، کسی کا نہیں چلتا۔
اس کے بعد میں بیچ میں کہہ دوں وقت نہ ملے اس لیے. آج حکم کس کا ہے معلوم؟ ووٹوں کا. جس کے ووٹ زیادہ اس کی حکومت. اب وہ جو کہیں انہی کا حکم چلے گا. یعنی جمہوری حکومت, سیکولر, اس کا حکم چلتا ہے. جمہوری حکومت کسے کہتے ہیں؟ زیادہ جس کی طرف لوگ ہوں, یعنی جس کو زیادہ ووٹ پڑے وہ ان کا امیر, وہ ان کا لیڈر. تو گویا اب وہ جو ہوگا لیڈر, وہ جو امیر ہوگا زیادہ ووٹروں کے تابع. اب جتنا بھی حکم نافذ کرے گا تو وہ گویا حکم کیسا ہوگا؟ لوگوں کا. لوک تنتر اسی کو بولتے ہیں. لوگوں کی حکومت جو لوگوں کے ذریعے سے ہو اور لوگوں کے لیے ہو. آپ کو معلوم ہے ابراہم لنکن کا یہ قول ہے, لوک تنتر لوگوں માટે લોકો વડે ચાલતું તંત્ર, وہ لوک تنتر. حالانکہ یہ تنتر تو اللہ کا ہے, یہ دنیا اللہ کی ہے, اللہ کا حکم چلتا ہے, اللہ نے بنایا. انہیں الحکم الا للہ یہ مانا, لیکن یہ جمہوری حکومت ہے. تو جس نے یہ اعلان کیا کہ حکم تو اپنے بہادر کا جہاد کا اعلان کیا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تو یوں کہتے ہیں اللہ کا حکم نہیں چلے گا, آج سے تم غلام, اور اللہ نے ہمیں آزاد بنایا ہے, ہم غلامی کے لیے نہیں پیدا ہوئے. اور یاد رکھنا, سن لینا, بیچ میں جملے میں کہہ دیتا ہوں کہیں بھول نہ جاؤں, انگریزوں نے حکومت تو چھوڑ دی ہندوستان کی, بظاہر ہم غلامی سے تو چھٹکارا پا لیا, لیکن انگریزی ذہنیت سے چھٹکارا ہم نے نہیں پایا. ذہنی اعتبار سے ہم انگریز کے غلام ہیں. ہمارے اولاد کو پوچھو ان کو کس کا شوق ہے؟ انگریزی کا شوق ہے, دنیاوی تعلیم کا شوق ہے, ان کی فیشن کا شوق ہے, ان کے رہن سہن کا شوق ہے. حضرت فاطمہ کی سنتوں کا شوق نہیں ہے, صحابہ کی سنتوں کا شوق نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا شوق نہیں ہے. جس کا شوق ہوگا اسی کی غلامی ہے. انگریز نے کہا تھا کوئی حرج کی بات نہیں ہندوستانیوں, ہمیں تم نے نکال دیا, لیکن سن لینا ہم نے وہ تعلیم نافذ کی ہے ہندوستان میں کہ یہاں کا رہنے والا باشندہ ہندوستانی ہوگا, لیکن ذہنی اعتبار سے انگریز ہوگا. آج بتاؤ کوئی گھر ایسا بتاؤ جو انگریز نہ ہو. انگریز ہو چکے ہم, ہماری اولاد نوجوان دیکھو انگریز ہے. سنت کی محبت کہاں ہے بتاؤ, لباس بتاؤ سنت کی ہے یا انگریز کا, چہرہ بتاؤ انگریز کا ہے یا مجھ سے سنت کا, ان کے بال بتاؤ. بتاؤ انگریز نے جو کہا تھا کوئی حرج کی بات نہیں, تم ہمارے ہی غلام رہو گے. آج ہم متاثر ہیں یورپ سے, کملی والے سے نہیں, سنتوں سے نہیں, صحابہ سے نہیں متاثر. ان کی طرف سے کوئی فیشن آ جائے ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیتے ہیں, دل سے لگاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی زیادہ پسندیدہ طریقہ ان میں دیکھا. جو ہمارے دشمن, ہمارے جان کے دشمن, ہمارے ایمان کے دشمن, ہمارے رسول کے دشمن, ہمارے قرآن کے دشمن, ہمارے اللہ کے دشمن, ہمارے وجود کے دشمن, وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کا وجود رہے, لیکن ہمیں ان کی سنتیں پسند ہے. صحیح کہا تھا انگریز نے. ہاں تو جب یہ کہا انگریز نے, شاہ عبد العزیز نے فتویٰ دیا تھا, اس وقت دارالحرب ہو چکا ہے. اس کے بعد سے جو شروع ہوئی جنگ و جہاد,
اکیلے مسلمان ہی تھے لڑنے والے، اور انہی کی تربیت یافتہ تھے سید احمد شہید۔ یہاں سے بات چلی، 1817 سے شروع کیا، اس سے پہلے تو میں نے سب نہیں بیان کیا۔ اب اندازہ لگاؤ، یہ بات تو معلوم کر لی تھی، محسوس کر لی تھی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے، اسی لیے تو ان کو بہت برا بنا کے ان کے حالات اگر آپ پڑھنے آپ حیرت میں پڑ جائیں۔ کبھی بھی انصافی نہیں، خود کی حالت کیسی، کبھی بیت المال میں سے پیسہ نہیں لیتے، بادشاہ ہو کر گھر میں وقت ملتا تو بھی بناتے، تو بھی بنا کر خرچہ اپنا نکالتے، قرآن لکھتے اور پورا قرآن ہو جاتا اس کو بیچتے، اور پھر بعد میں اس پیسوں سے اپنا خرچہ، اپنا کھانا اتنا سیدھا سادہ۔ بادشاہ تھا، ایسا سیدھا سادہ تو ہمارا بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ پیسے کتنے تھے، تو بھی بنا کے کتنے آ گئے، قرآن لکھ کے کتنے آ گئے، اسی سے اپنا گھر پر اپنا خرچہ چلاتے تھے۔ وہ بادشاہ آج کتنا بدنام کیا، وجہ کیا تھی بدنام کرنے کی؟ یہ وجہ میں آپ کو بتا دوں۔ ان کی حکومت 1658 سے شروع ہوئی، اپنے ابا شاہ جہاں کی وفات کے بعد۔ 3 لڑکے تھے شاہ جہاں کے، ایک عالمگیر، دوسرے دارا شکوہ، اور تیسرا شاید خرم کیسا نام تھا، تین تھے، تو تینوں میں کشاکشی تھی۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ غالب آئے، لمبا واقعہ ہے کیسے غالب آئے، بزرگوں کی دعا سے۔ میں نے کہا کہ ایک مجلس میں نہیں سب باتیں آ سکتی، سب میں اشارے کر رہا ہوں۔ ان کی حکومت، انہوں نے جانچ لیا تھا انگریز کی غداری کو، بے وفائی کو، کہ انگریز ہندوستان میں غالب آ رہا ہے، ان کو یہاں سے نکالنا پڑے گا، تو انہوں نے داخلہ بند کر دیا۔ یہ سبب بنا اورنگزیب سے دشمنی کا۔ ہماری حکومت بھی ان کے پیچھے چلتی ہے، کتنا بدنام کر رہی ہے، حالانکہ احسان ماننا چاہیے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا۔ انہوں نے تو انگریز کی سازش کو پہچان لیا تھا، پروپیگنڈا کو پہچان لیا تھا، داخلہ بند کر دیا تھا۔ ان سے پہلے جو تھے نا جہانگیر، ان کے دادا عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے، ان کے ابا تو شاہجہاں کے ابا جہانگیر، انہوں نے داخلہ دیا ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1613 میں، ملکہ ایلزابیتھ کو، اور 1644 میں تو عام اجازت مل گئی تھی۔ اتنا مطلب کہ بادشاہ خوش ہو گیا تھا، کیوں؟ ان کی تو شہزادی تھی، وہ بیمار تھی، کسی ڈاکٹر سے، کسی حکیم سے اچھا نہیں ہوتا تھا۔ ایک انگریز ڈاکٹر سورت میں تھا، ڈاکٹر پاٹلی، ان کو بلایا، ان کے علاج سے اچھے ہو گئے، لیکن پھر انعام کی بارش شروع ہو گئی انگریز کے اوپر، جہانگیر کی طرف سے بیان نہیں آ سکتا۔ پھر سورت میں بھی کوٹھی ہو گئی، بڑودہ میں بھی کوٹھی ہو گئی، یہاں بھروچ میں بھی ہو گئی، احمد آباد میں بھی ہو گئی، بنگال میں بھی ہو گئی، ہر جگہ کوٹھیاں۔ اس کے بعد اور اس کو معلوم کر لیا تھا عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے، داخلہ بند۔ 1707 میں ان کا انتقال ہوا، اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے، انہوں نے جو مجاہدات کیے مستقل آتے، انہوں نے جو مقابلہ کیا انگریزوں کا، انہوں نے جو برداشت کیا تھا، ان کی طرف سے تکلیف کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ خیر، یہ بیچ میں سب باتیں آئی، میں یہ کہتا تھا کہ علماء نے جو قربانیاں دی بعد میں، چلو یہ تو سید احمد شہید 1831 کی میں بات کرتا ہوں، اس کے بعد 1857 میں
جو انگریز گدر کہتا ہے، حالانکہ جہاد تھا، بغاوت تھی. اور بغاوت کیوں ہوئی معلوم؟ اس کی وجہ بھی اصل جہاں سے یہ انگریز کی حکومت شروع ہوئی اس کا پوائنٹ کیا بنا وہ میں آپ کو بیان کروں. اصل جہاں سے ان کی حکومت شروع ہوئی پورے ہندوستان میں 1757 میں 1757 سے شروع ہو گیا تھا. سراج الدولہ ان کا مقابلہ ہوا تھا، ان کو شہید کر دیا تھا. وہاں سے 100 سال تک تو مسلمان لڑے، 100 سال تک مسلمان. 1757 سے لے کر 1857 تک، 1857 میں دونوں مکس ہندو مسلم. اور وہ کیسے ہوئے وہ میں آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں. اصل انگریز نے دیکھا اب تو ہماری حکومت ہو چکی ہے، اس لیے انہوں نے اب بہت سننا. یہ اصل بات میں نے تو شروعات کی تھی. ہم علماء کا احسان نہیں کر سکتے. مسلمانوں اب جتنا اصال ثواب پر اتنا کم ہے. کیا احسان معلوم؟ انہوں نے دیکھا اب تو ہمارے قبضے میں ہے. جرمنی سے اور بریٹانیہ سے بڑے بڑے پادریوں کو بلایا اور ہندوستان کے کمزور مسلمانوں کو نصرانیت کی دعوت دینا شروع. لاکھوں کی تعداد میں مرتد. اب علماء نے لکھی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ، نیند حرام ہو گئی علماء کی، عوام کی نہیں، علماء کی. ہر وقت اگر قیادت کی پوری دنیا میں اور خاص کر ہندوستان میں علماء کی قربانیاں ہیں. کیا ہوا معلوم؟ اب انگریز نے کیا شروع کیا معلوم؟ ان کی فوج میں وہ تھوڑی اکثر تھے ہندوستان کے لوگ، فوج جو کارتوس ہوتا تھا اس کو نکالنے کے لیے جو ڈبہ ہوتا تھا تو اس کا جو ڈھکن ہوتا تھا وہ کس کا تھا معلوم؟ سور کی چربی اور گائے کی چربی سے بنا ہوا. تو مسلمان بھی اگر منہ لگائے گا تو سور کی چربی سے ناپاک ہو جائے گا. اور جو ہندو تھا وہ تو پوتر جانتا ہے گائے کو، تو وہ بھی اس سے ایک دم سے حیرت میں پڑ گیا یہ کیا کر رہا ہے. تو انہوں نے بغاوت کی. انہوں نے دیکھا کہ ان کے یہاں پوتر ہے، ان کو بھی پریشان کرو، مسلمانوں کو بھی پریشان کرو. تو کارتوس جو بنایا تھا اس کو کھولنے کے لیے جو ڈھکن تھا وہ گائے اور سور کی چربی سے بنا ہوا تھا. اور دوسری بات، ہر کنویں میں جہاں سے پانی لیتے تھے ہندو مسلم وہاں سور کی چربی اور گائے کی چربی ڈال دیتے تھے تاکہ یہ ناپاک پانی ان کی جائے. اور آٹا جو اس وقت ملتا تھا تو اس کے اندر سور کی چربی اور اسی طرح گائے کی چربی کا بڑانا اس کے اندر ملا دیا. اور جو گھی اس وقت ملتا تھا اس میں چربی ملا دیتے تھے سور کی اور گائے کی. یہ پتا چلا بعد میں یہ برداشت نہیں کر سکی. یہ پوائنٹ بنا تب اصل ٹرننگ پوائنٹ جس کو کہتے ہیں دونوں ملنے کا ہے کہ یہ تو ہمارے دونوں کے دشمن ہیں. اس وقت بغاوت شروع کی. اور بغاوت کیسے ہوئی؟ اللہ اکبر. وہ بغاوت اگر جو کامیاب ہو جاتی اسی وقت سے انگریز کب سے ہندوستان چھوڑ کے چلا گیا ہوتا. لیکن کیا کرے اس میں بھی اپنوں نے کتنوں نے غداری کی. غداروں میں سے نام بتا ساورکر بھی تھا ان کا بڑا. جب مالٹا کی جیل میں تھے نا کیا کہا؟ خط لکھا یہاں میں پوری زندگی آپ کی وفاداری کروں گا، مجھے رہائی کا حکم جاری کر دو. یہ لکھا تھا، لکھا ہے تاریخ میں خط لکھا ہے. اور گاندھی کو ماننے میں ان کا ہی حق ہے. آپ تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، آپ کو پتا ہے نا، آتا ہے سب واٹس ایپ میں. ان کے لوگ نہیں گاندھی کا اسٹیچو بناتے ہیں اور پھر بعد میں اس طرح مارتے ہیں پھول نکالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بہت بدبو ہے اس کے اندر. وہی لوگ اپنے تو مسلمان افریقہ رہتا ہے کتنا بدنام کرتے ہیں اور جیل کے سلاخوں کے پیچھے کرتے ہیں. ان کے لوگ سے سب کچھ کرتے ہیں. یہ حکومت پتا ہے آپ کو. تو کون تھے؟ ہندو دونوں نے اس وقت جو بغاوت کیا. لیکن بغاوت میں ناکام کی. اب سنو کیا ہوا، میں مختصر کہہ دوں، لالچ مچ گیا.
1857 میں تو ناکامی ہو گئی. 1858 میں ملکہ وکٹوریہ آئی وہاں سے، ملکہ وکٹوریہ ہندوستانی کی. لکھنؤ میں عام جلسہ ہوا اور جتنے پکڑے گئے تھے مسلمان، اکثر مسلمان تھے، ہندو بھی تھے لیکن اکثر مسلمان تھے. آپ کو پتا ہے گاندھی کچھ جو ہوا تھا 1930 میں 90,000 کل تھے گاندھی کچھ میں، ان میں سے 45,000 مسلمان. کوئی کہتا ہے تذکرہ کرتا ہے بڑے بڑے علماء بھی تھے اندر میں گاندھی کچھ. اور ان میں جب انگریز نے دیکھا کہ بہت بڑا چمکتا ہے ہمارے خلاف، اندھا دھن مارنا شروع کیا. پتا ہے کتنے مسلمان شہید ہوئے اس میں؟ 40,000 جتنے مسلمان، اور ہندو کچھ ہزار. کوئی تصویر. اچھا تو 1858 میں جب حکومت ہوئی، عام معافی کا اعلان کر دیا ملکہ وکٹوریہ نے. اس وقت تھانہ بھون کی جو حالت تھی، پورا تھانہ بھون کھنڈر ہو چکا تھا. کھنڈر، کوئی مکان صحیح سلامت نہیں. ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا. کوئی کہتا ہے انگریز نے مقابلہ کیا تھا، توپ چھوڑ دیا تھا، کیروسین سے مکانوں کو جلا دیا تھا، بڑے بڑے علماء کو سولی میں لٹکا دیا تھا باغ کے اندر. اور عجیب اللہ کی کرامت کیا ہوئی، 2 سال کے بعد جب معافی ہوئی تو تھانہ بھون کے لوگ جب واپس تھانہ بھون آئے تو باغوں میں لاشیں لٹکی ہوئی تھی لیکن وہ سوکھا ہوا تھا. 2 سال سے کوئی زخم بھی نہیں آیا تھا. اتنے مسلمانوں کی لاشیں تھی لیکن ایسی کی ویسی صحیح سلام، روح نکلی ہوئی تھی. اندازہ لگاؤ 1861 میں جو وائسرائے تھا انگلینڈ کا، اس نے یہاں کا جو وزیر تھا ولیم، اس سے رپورٹ مانگی کہ مجھے رپورٹ دو ہندوستان کی. تو اس نے لکھ کے بھیجا کہ ہندوستان میں مسلمان جتنا بیدار ہے اتنا کوئی نہیں، اور ہندوستان میں مسلمان جتنا شہید ہو رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، ہندو بھی اتنا نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ لکھی، اس لیے کہ حکومت ہندوستان ان کے ہاتھوں سے چھینا گیا ہے، اس بنا پر وہ زور و شور کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. تو وائسرائے نے حکم دیا اس کے لیے اب ایک کام کرو. تو اس کے بعد جو احکام شروع ہوئے مسلمانوں کے خلاف، ہندو کے خلاف نہیں. ہندو کو نوکریوں پر بھی لے جاتا تھا، مسلمان کو نہیں. تو کیا کیا؟ سب سے پہلے 1861 میں 3 لاکھ قرآن ہندوستان میں سے ضبط کیے گئے اور آگ لگا دی. یہ قرآن سے محروم ہو جاتے ہیں لیکن ان کو پتا تھوڑی تھا قرآن سے کوئی نسخہ نہیں تھا. اب انہوں نے کہا کون ہے بتاؤ قرآن پڑھنے والا؟ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھڑا کیا، چلو کھڑے ہو جاؤ سناؤ. تو پورا قرآن سنانے لگے. انگریز کی ہیبت ایک دم سے حواس باختہ ہو گیا. ان کے سینوں میں تو قرآن ہے، ان کو کیسے ہم چلاویں گے؟ ان سے سینوں میں سے کیسے قرآن کو ہم نکالیں گے؟ یہ تھے مسلمان. اور ان کو پتا چلا کہ 1857 کی جنگ میں اصل علماء تھے، زیادہ تر علماء کو قتل کرنا شروع کیا. اللہ اکبر. وہ جو منظر تھا، اب جو پڑھے ہوئے ہیں پڑھ نہیں سکتے. 1864 سے لے کر 1867 3 سال میں کوئی دن ایسا نہیں تھا. آج 80 علماء کو پھانسی دی، آج 50 کو، آج 100 کو. 14,000 علماء کو ایک روایت کے اعتبار سے، ایک روایت کے 27,000 علماء کو، ایک روایت کے اعتبار سے 56,000 علماء کو پھانسی دی. کوئی عالم نہیں تھا میراث کا مسئلہ بتانے والا، نماز پڑھانے والا، جنازے کی نماز پڑھانے والا. دلی میں 1000 مدرسے تھے، 1000 کے 1000 مدرسوں کو بلڈوزر پھرا دیا گیا. اور جہاں مشورے ہوتے تھے مسجد اکبر آبادی، سب سے پہلے اس کو بلڈوزر پھرا دیا گیا. کون بولتا ہے؟ کون یاد کرتا ہے اس کو؟ ایک عالم کا نام بتاؤ. ابھی تو میں نے شروع نہیں کیا. ایک عالم حضرت شیخ الہند کا نام ہے. اللہ اکبر. حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا، مولانا عزیز اسکول کا نام لو. بڑے بڑے علماء باقی ابھی تو. اب بات شروع میں کر رہا ہوں. تو یہ سب کچھ کیوں تھا؟ ہمارے ایمان بچانے کے لیے، اللہ کا حکم آگے بڑھنے کے لیے.
لیکن آج ہم بھول گئے ہمارے علماء کی قربانیاں، ہمارے مسلمانوں کی قربانیوں کو۔ آپ کو معلوم ہے 1857 کے بعد مسلمانوں کو مارنا اور سولی پر دینا شروع کیا، 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا۔ علماء تو الگ، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، اور کیسے کیسے واقعات۔ مولانا جعفر تھانی سے امبالہ کا محاذ انہوں نے سنبھالا تھا، کیسی تکلیف آپ تصور نہیں کر سکتے، جانور کو بھی آپ نے ستاوے، ایسا ہی 24 گھنٹہ بیٹھتے، نہ لیٹ سکتے تھے، نہ سو سکتے، نہ کھا پی سکتے تھے۔ ایک پنجرے میں جس طرح کسی جانور کو پنجرے میں باندھا جاتا ہے تو ٹیک بھی نہیں لگا سکتے تھے، کیونکہ پنجرا کیسا بنایا، پیچھے بھی کیلے رکھے تھے کہ ٹیک لگا تو کیلا گھستا ہے، آگے بھی کیلے، نیچے بھی کیلے، ادھر بھی کیلے، اور جب گاڑی چلتی تھی، جب ڈبہ ہلتا تھا تو کیلے لگتے تھے۔ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ 3 مہینے وہ گاڑی پہنچی تھی لاہور سے ملتان، وہ خود فرماتے ہیں ہم آپس میں ایسے تھے علماء، اتنی پیاس کے پانی نہیں ملتا تھا، ہم آپس میں جو پسینہ ہوتا تھا اس کو چاٹ لیتے تھے ایک دوسرے کو، خون اور پسینہ اس کو چاٹ لیتے تھے۔ یہ کس کے لیے کیا؟ ہمارے لیے کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کے پبلک کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو غلام بنا رہے ہیں، نصرانی بنا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ ساری قربانیاں دی۔ تو وہاں پہنچے، صبح میں اعلان ہوا ان سب کو پھانسی دی جائے گی۔ کیسے مولانا جعفر تھانی سر، یعنی کیا، یوں سمجھو اس زمانے کے حاجی امداد اللہ شاملی کے میدان میں تھے، امبالہ میں مولانا جعفر تھانی سر تھے، دونوں ایک لیول تھے۔ حاجی امداد اللہ کے واقعات، انگریز کے حافظ ضامن شہید کے واقعات، ماں قاسم نانوت بن رحمۃ اللہ، علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات، مولانا منیر صاحب کے واقعات، یہ سب نے قربانیاں دی، تب ہندوستان آزاد ہوا۔ اور اخیر میں صحیح معنوں میں اخیر جو لڑائیاں ہوئی جو گاندھی کے لیے سب تھے، تو اصل کون تھے معلوم؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ مالٹا کی جیل سے جب آئے تھے واپس ہندوستان میں، تو انہوں نے دیکھا اکیلے مسلمانوں نے آج تک قربانیاں دی، لیکن مقابلہ نہیں کر سکے۔ ہندوؤں کی اکثریت ہے، ان کو بھی ساتھ میں ملاؤ۔ یہ حضرت شیخ الہند نے مشورہ کیا تھا، تو اس کے لیے کیا کریں کہ ان کا جو بڑا آدمی ہو ان کو اپنے ساتھ لے لو۔ تو کون؟ گاندھی جی کو کوئی نام نہیں اپنے ساتھ لیا گاندھی جی کو۔ بڑے بڑے علماء، مولانا عبد الباری بیگم کی محلی، مولانا عبد الماجد کلی آبادی، مولانا حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، بڑے بڑے علماء کے گھر میں میٹنگ ہوتی تھی، گاندھی جی کو لے جاتے تھے۔ اور انہوں نے حضرت شیخ الہند نے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ، ان سب نے جمعیت جو ابھی ہے، جمعیت جو چلتی ہے نا، ان کے پیسوں سے گاندھی جی کو پورے ہندوستان گھمایا اور ہندوؤں سے یوں کہا یہ تمہارے لیڈر ہے، ان کی بات مانو۔ تو انہوں نے کہا ہم دونوں کو مل کر مقابلہ کرنا، تب جا کے دونوں نے ملے اور پھر مقابلہ کیا، تب جا کے ہندوستان۔ تو اصل میں مسلمان، لیکن کوئی تذکرہ نہیں اس کا، اور علماء سب۔ خیر، مختصر بات جو کہنی تھی میرا آگے، آپ کو اتنا تو پتا چلا ہندوستان ایسی آزاد نہیں ہوا، کتنوں نے قربانیاں دی، کتنے علماء نے، کتنے مسلمانوں نے، اور کیوں قربانی دی وہ میں نے جو شروع میں کہا تھا وہ وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ سب کی ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کو صحیح معنوں میں شہادت کے مرتبے سے مالا مال فرمائے، اور ان کو اعلیٰ علین میں جنت الفردوس میں اتنا اونچا مقام عطا فرمائے کہ وہ خوش ہو جائے۔ اور ہماری طرف سے جو انہوں نے قربانیاں دی، ہماری طرف سے اللہ بہترین بدلہ ہمیشہ دیتا رہے قیامت تک، پر اللہ تعالیٰ ہندوستان کی حفاظت کرے۔ ہندوستان کو جیسا ہونا چاہیے، ہندوستان یعنی کیا، یہ تو مرکز ہے علم کا، اس کا، تو اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے، اللہ حفاظت فرمائے ہر مسلمان کی، اللہ مدد فرمائے، اور اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین بدلا دے، اور جتنا ہو سکے تھوڑا بہت ایسا ثواب کر دے۔ ان مرتبہ قلوب اللہ کم سے کم سورہ یاسین پڑھ کے ان سب کی روحوں کو ایسا ثواب کر دے۔ اللہ کے نصیب سے فرمائے۔